اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد صاد ومثل ان لا النافیة للجنس لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها نحو لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درہما عندي۔ ہماری بحث آج چل رہی ہے لائے النافیہ للجنس کا، اور اس کا جو عمل ہے وہ انا کا عمل ہے، لیکن یہاں پر یہ لائے نافیہ للجنس ہے وہ عمل کرتے ہیں تو اس کی جو عمل ہے اس کا جو عمل ہے وہ نکرات میں ہے، اور وہ نکرات جو اسی کے ساتھ کیا ہو متصل ہو اس پر عمل کریں گے۔ اور یہ جو عمل کریں گے لائے نافیہ للجنس کا تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ نکرات پر عمل کرتے ہیں، دوسری چیز یہ نافیہ للجنس کے لیے آتے ہیں جنس کی نفی کرنے کے لیے، اور تیسری چیز یہ کہ اس کا اسم مقدم اور خبر مؤخر ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں جب کامل ہو، شرائط مکمل ہو تو اس وقت یہ عمل کریں گے، وإلا عمل نہیں کریں گے۔ اگر پہلی شرط ٹوٹیں گے نہیں رہا تو پھر وہ لائے ناہیہ کی طرح ہوگا، پھر وہ جزم دیں گے فعل کو۔ دوسری اور تیسری اگر ٹوٹ جائے تو اس کے لیے بھی احکام ہے، وہ ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تفصیل سے۔ تو فرماتے ہیں ساتھ وَمِثْلُ اِنَّا کی طرح ہے لا النافیۃ للجنس، لائے نافیہ للجنس۔ نافیہ للجنس کا مطلب ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھے، جنس کی نفی کرنا۔ مثلا نبی کہتے ہیں نا لا رجل فی الدار، یہ ہم جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں ایک بندہ ہے، 2 بندہ نہیں، مکمل کوئی بھی بندہ نہیں، خالی ہے، اس کو کہتے ہیں جنس۔ لیکن اگر نہیں کوئی کہتا ہے نہیں گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے لیکن ایک بلی پڑی ہے، تو پھر یہ تو جنس نہیں ہوا، یعنی کسی چیز کی بھی نفی کرے پھر ایک بلی کو مثلا اس میں اس بات کرے، یا کسی مرد ہی نہیں ہے پھر کہتے ہیں ایک مرد ہے، تو یہ جنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جنسیت کی نفی کا مطلب یہ کہ اس کی مصداق کے جتنے بھی افراد ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ اس کو کہتے ہیں لائے نافیہ جنس، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن عملہا، لیکن اس کا جو عمل ہے لا النافیہ للجنس کا خاص بالنکرات المتصلہ، اس نکرات کے ساتھ متصل ہے، ان نکرات کے ساتھ جو اس کے ساتھ متصل ہو، بہا اسی لائے نافیہ للجنس کا۔ نحو لا صاحبہ علم ممقوت، تو یہ لا صاحبہ لائے نافیہ للجنس ہے، صاحبہ اس کے ساتھ کیا ہے متصل ہے اور نکرہ ہے۔ اور اسی طرح لا 20 درہما عندی، لا 20، اب یہ اس کی مثالوں کی جو شرح ہے وہ ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ اسْمُهَا غَيْرَ مُضَافٍ، اگر اس کا اسم مضاف نہ ہو، ولا شبہ، یا شبہ مضاف بھی نہ ہو، تو بنی علی الفتح، تو یہ مبنی علی الفتح ہوں گے۔ نحو لا رجلا، اگر مفرد ہے تو، اگر جمع ہے تو لا رجالا، وعلیہ او علی الکسر فی نحو لا مسلمات، اور لا مسلمات یہ جمع مؤنث ہے سالم وغیرہ ہو تو، وعلی الیا، اور یا کے ساتھ ہوں گے فی نحو لا رجلین ولا مسلمین۔ ان سب مثالوں کی تشریح ابھی آ رہے ہیں، مسئلہ نہیں ہے۔ شرح یجری مجرا انا کے جو مجرا ہے اس پر جاری ہوں گے فی نصب الاسم و رفع الخبر، کس چیز میں؟ اسم کا نصب خبر کو رفع دینے میں، چونکہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل یہی ہے کہ اسم کا نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اس پر جاری مجرا ہوں گے لا حرف لا نافیہ للجنس بھی، بثلاثت شروط، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ ہوں گے۔ احدھا، پہلی شرط، ان تکون نافیۃ للجنس، یہ لا کیا ہو نافیہ جنس کے لیے ہو، ایک۔ والثانی ان یکون معمولہا نکرتین، اس کا دونوں معمول مبتدا خبر جو کہ اس کا فاعل و مفعول بنتا ہے، یہ دونوں کیا ہونا چاہیے نکرہ ہونا چاہیے۔ والثالث، تیسرا، ان یکون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، اسم مقدم ہو اور اس کا خبر بعد میں آئے۔ فإن انخرم الشرط الاول، اگر پہلی شرط منخرم ہو جائے، ٹوٹ جائے، انخرام کا معنی ہوتا ہے ٹوٹنا، انخرم یعنی خراب ہو جائے، ٹوٹ جائے، پہلی شرط نہ رہے، یعنی نفی جنس کا تھا، اب یہ نفی جنس کے لیے نہ ہو لا، تو بأن كانت ناہیۃ، اگر نافیہ للجنس نہ ہو تو پھر یہ کیا بنے گا؟ پھر ناہیہ بنے گا۔ جب ناہیہ بنے گا تو اختصت بالفعل، یہ فعل کے ساتھ مختص ہوگا، وجزمت ہو، اور فعل کو کیا دیں گے پھر
چونکہ لا ناہیہ بنیں گے تو لا ناہیہ کا عمل جو ہے فعل کو جزم دینا، اب یہ لا ناہیہ بن چکا ہے تو فعل کے ساتھ مختص ہے اور اس کو جزم دیں گے۔ نحو مثال کے طور پر لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن حزن نہ کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو لا تحزن، تحزن فعل مضارع مجزوم بلا ناہیہ، ٹھیک ہے، چونکہ یہ لا جو ہے پہلی شرط ٹوٹ گئے، نفی جنس کے لیے نہیں ہے اس لیے۔ او زائدۃ لم تعمل شیء، یا لا جو ہے لا کیا ہوتے ہیں، ہاں اگر یہ لا نافیہ للجنس نہیں ہے تو یا لا ناہیہ ہوگا جو جزم دیں گے فعل کو، فعل کے ساتھ مختص ہے، یا جو ہے یہ زائدہ ہوگا جو کسی چیز پر عمل نہیں کریں گے، اس کا رہنا اور نہ رہنا دونوں کیا ہے، برابر ہے، سوا ہے، برابر ہے۔ نحو مثال کے طور پر ما منعک الا تسجد اذ امرتک، آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا، حالانکہ میں نے تمہیں امر کیا تھا، میرا حکم تھا کہ آپ سجدہ کریں لیکن سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ما منعک الا تسجد اذ امرتک میں اللہ تسجدہ، دیکھو یا لا جو ہے لا ناہیہ ہے، لا زائدہ ہے جو کسی چیز پر عمل نہیں کرتا، یہ ہو تب بھی وہی معنی ہے، نہ ہو تب بھی وہی معنی ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی دوسری آیت بھی ہے جو سورہ 7 میں ہے، اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں دلیل موجود نہیں تو ضرورت نہیں ان سب کو بیان کرنے کی۔ او نافیۃ للوحدۃ، یا ٹھیک ہے نافیہ ہے، نفی تو کرتے ہیں لیکن نفی جنس نہیں ہے۔ النافیۃ للوحدۃ، کس کی نفی کرتے ہیں، ایک کی، یعنی نفی ایک ہوتا ہے جنس، ایک ہوتا ہے نفی وحدت۔ یہاں یہ جو لا ہے، لا نافیہ للجنس تو نہیں ہے لیکن ناہیہ بھی نہیں ہے، زائدہ بھی نہیں ہے، لیکن نافیہ ہے لیکن کس کی ہے، ایک کی نفی ہے، تو یہ کیا کرے گا، عملت عمل لیسا، تو اس وقت یہ عمل لیسا کرے گا، لیسا والا عمل۔ لیسا کیا کرتا ہے، اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں۔ نحو لا رجل فی الدار بل رجلان، دیکھو یہاں لا رجل میں رجل کیا ہے، مرفوع اسم ہے، عمل لیسا کیا ہے لا نے، کیونکہ یہ وحدت کی نفی ہے، جنس کی نفی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بل رجلان، بلکہ کتنے ہیں، 2 نفر ہے، تو یہاں پر نفی وحدت ہے، یعنی گھر میں ایک بندہ نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں، 2 ہے۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مرد ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کوئی مرد نہیں، یعنی ایک بالکل نہیں 2-3 ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے بر رجلان، گھر میں کوئی نہیں ہے مگر 2 بندے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے بلکہ 2 بندے، تو یہاں جو ہے وہ نفی وحدت ہے، بلکہ اثنین و ثلاث کی نفی نہیں ہو رہی، جنس کی نفی نہیں ہو رہی، تو اس وقت یہ عمل لیسا کرے گا۔ یہ پہلی شرط کے ٹوٹنے پر یا یہ ناہیہ بنے گا یا زائدہ بنے گا یا نفی وحدت کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ وَإِنْ انْخَرَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ لَمْ تَعْمَلْ، لیکن اگر دوسری اور تیسری شرط، یہ دوسری اور تیسری شرط ہم نے کیا کہا تھا، لا نافیہ کی، دوسری شرط کہا تھا معمولہا نکرتین، دونوں معمول کیا ہو، نکرہ ہو۔ تیسری شرط ہم نے یہ کہا تھا کہ ان یکون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، اسم مقدم ہو خبر مؤخر ہو۔ اگر یہ دونوں شرط ٹوٹ جائے فلا، تو اس صورت میں لم تعمل، تو وہ عمل نہیں کرے گا۔ ووجب تکرارها مثال الاول، پھر اگر دونوں شرط ٹوٹنے پر وہ عمل نہیں کرے گا تو تکرارها، تکرار کیا ہے، لا کا تکرار کرنا کیا ہو جائے گا، پھر واجب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مثال الاول، پہلے والے کی مثال، یعنی کون سی مثال، جہاں معمولہ نکرتین، وہ شرط ٹوٹنے کی مثال ہے۔ لا زید فی الدار ولا عمر، یہاں پر عمل نہیں کیا ہے، کیوں عمل نہیں کیا، چونکہ دونوں معمول ہم نے کہا تھا نکرہ ہونا چاہیے، یہاں پر دونوں معمول کیا ہے، ہاں معرفہ ہے۔ لا زید فی الدار ولا عمر، نہ زید ہے نہ عمر ہے، تو یہاں معمول نکرہ آنے کی وجہ سے عمل نہیں کیا ہے، اور شرط ثانی وہ انخرام ہونے کی مثال ہے۔ انخرام شرط ثالث کی مثال، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہاں پر جو ہے لا فیہا غول، فیہا جار و مجرور، خبر مقدم، غول اس کے لیے کیا ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ یعنی تیسری شرط ہم نے کہا تھا کہ اسم مقدم ہونا چاہیے، خبر کیا ہونا چاہیے، مؤخر ہونا چاہیے، یہاں اسم کیا ہے، مؤخر ہے، خبر کیا ہے، مقدم ہے، فیہا، ٹھیک ہے۔ چونکہ
تو یہ عمل نہیں کیا یہاں پر بھی. کیوں عمل نہیں کیا؟ چونکہ انخرام شرط ثالث. وَإِذَا اسْتَوْفَتْ الشُّرُوطَ فَلَا يَخْلُو اسْمُهَا، لیکن اگر تینوں شرطیں مکمل ہو، معمول نکرہ ہو، اسم مقدم ہو، خبر مؤخر ہو، یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ لا نافیہ للجنس ہو، یعنی تینوں شرطیں اگر شروط اگر مکمل ہو فلا یخلو اسمہا، تو اس وقت اس کا اسم، یعنی کس کا اسم؟ اسم لا نافیہ للجنس جو ہے خالی نہیں ہوگا کس چیز سے؟ اما ان یکون مضافا، یا یہ مضاف ہوگا، او شبیہا بھی، یا شبہ مضاف ہوگا، او مفردن، یا مفرد ہوگا. مفرد کا مطلب یہاں خود بیان کریں گے یا بیان کرنا چاہیے. یعنی مفرد سے مراد نہ مضاف ہو نہ شبہ مضاف ہو، یہ مراد ہے. مفرد سے مراد دوسرا جو ہم سمجھتے ہیں وہ مفرد نہیں ہے. یہاں مفرد سے مراد یا مضاف ہو یا شبہ مضاف ہو یا دونوں نہ ہو، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی اگر لا کے اندر تینوں شرطیں مکمل ہو، پہلی شرط نافیہ للجنس بھی ہو، دوسری شرط معمول نکرتین ہو، تیسری شرط اسم مقدم خبر مؤخر ہو، تو اس صورت میں اس کا جو اسم لا ہے یا وہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا مفرد ہوگا. فَإِنْ كَانَ مُضَافًا أَوْ شَبِيهًا بِهِ ظَهَرَ النَّصْبُ فِيهِ، اگر جو ہے اس کا اسم مضاف ہو، کس کا؟ اسم لا النافیہ للجنس کا اسم مضاف ہو، او شبیہا بھی، یا شبہ مضاف ہو، تو ظہر النصب فیہ، اس میں نصب کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا. فالمضاف، اب مضاف کی مثال کا قول کا، جیسے کہ آپ کا قول لا صاحب علم ممقوت، لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم. تو یہاں پر کیا ہے؟ مضاف ہونے کی وجہ سے نصب یہاں پر کیا ہے؟ لا صاحب علم، یہی ہے نا، لا صاحب علم ممقوت ولا صاحب جود مذموم. یہ دو مثالیں یہاں پر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے مضاف کی مثال ہے. اس میں لا مضاف ہونے کی مثال ہے جو جس پہ نصب کیا ہے؟ ظاہر ہے یہاں پر. وَالشَّبِيهُ بِالْمُضَاف، یا شبہ مضاف ہوں گے. شبہ مضاف کی مثال کیا ہے؟ شبہ مضاف کہتے کسے ہیں؟ فرماتے ہیں متصل به، یہ شبہ مضاف کی تعریف ہے. متصل به شیء من تمام معنی، وہ شبہ مضاف یہ ہوتا ہے کہ اس مضاف کے لیے معنی اس دوسرے لفظ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. یہ ناقص کی طرح ہے. مثلا اس کا معنی کسی اور چیز کے بغیر کلیئر نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں شبہ مضاف. یا وہ دوسرا چیز جو اس معنی اول کو کلیئر کر رہا ہے، یا اس کے لیے مرفوع ہوگا، یا اس کے لیے منصوب ہوگا، یا اس کے لیے محفوظ کی صورت ہوگا. اب ان تینوں کی مثالیں اور ساتھ بیان کر رہے ہیں. وَالشَّبِيهَ بِالْمُضَاف، شبہ مضاف جو ہے ما وہ چیز ہے اتصل به جو اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے، شیء کوئی بھی چیز اس کے ساتھ متصل ہوتا ہے اس مضاف کے ساتھ، من تمام معنی، لیکن اس چیز کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے معنی کو کیا کریں گے؟ تمام کریں گے، مکمل کریں گے. اس کا معنی پہلے کلیئر نہیں تھا، اب اس کے آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کلیئر ہو جائے گا. اما مرفوع به، یا وہ کلیئر کرنے والی چیز اس کے لیے مرفوع ہوگا. نحو مثال کے طور پر لا قبیحا فعلہ ممدوح، لا قبیحا فعلہ ممدوح، تو لا قبیحا کیا ہے؟ اس کے لیے اسم ہے جو کہ مضاف، فعلہ ممدوح اس کے لیے، یعنی اس کے معنی کو جو تمام کر رہا ہے اس کے لیے حالت رفعی فاعل ہوگا اس کے لیے. ٹھیک ہے، فاعل. لا قبیحا فعلہ ممدوح، یعنی قبیح کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی ہم اس کے لیے مدح کریں. قبیح چیز کے لیے، قبیح چیز کے اندر ایسی چیز ہوتی نہیں کہ جس کے لیے کیا کریں؟ ہم اس کی مدح کریں، اس کی تعریف کریں. تو فعل ممدوح اس کے لیے مرفوع ہے، اس کے بغیر اس کا قبیحاً کا معنی تمام نہیں ہو رہا. او منصوب بھی، یا اس شبہ مضاف کے لیے کیا ہوتا ہے؟ منصوب کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے لا طالعان، کوئی چڑھنے والا نہیں ہے، نکلنے والا نہیں ہے. کس پر؟ کوئی پتہ نہیں ہے. جب تک جبلن حاضرون کو نہ لا جائے تو اس کے لیے معنی کلیئر نہیں ہوتا. تو لا طالعان جبلن، کوئی جبل پر چڑھنے والا نہیں ہے، حاضرون جو سامنے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کہنا چاہتے ہیں. تو یہ جبلن اس کے لیے کیا ہے؟ منصوب ہے. لا طالعان جبلن. او محفوظ بخافض یتعلق بھی، یا حرف جر کے ذریعے سے وہ کیا ہو جاتا ہے؟
محفوظ ہوتا ہے، اس محفوظ کے ذریعے اس مضاف کو کیا کیا جاتا ہے، اس کے معنی کو تام کیا جاتا ہے۔ نحو مثال کے طور پر لا خیرن، کوئی خیر نہیں ہے، کیا خیر نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آگے بیان کر رہے من حرف جر، من زید عندنا، جو زید ہمارے پاس ہے اس سے کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ جو من جو ہے زید کو جر دے رہے ہیں اور یہ متعلق ہے کس کے لیے، خیر کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ یعنی اسم لا کے اندر اگر لا نافیہ للجنس کے اندر تینوں شرطیں مکمل ہو تو اس صورت میں یا اس کا اسم مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا کیا ہوگا، مفرد ہوگا۔ اب مفرد کی باری آ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ مُفْرَدًا، یا کیا ہوتا ہے اس کا اسم لا نافیہ للجنس کیا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے۔ ای یعنی مفرد کا مطلب یہاں پر کیا ہے، غیر مضاف ولا شبیہ بہ، نہ مضاف ہوتا ہے نہ شبہ مضاف ہو، اس کو کہتے ہیں مفرد یہاں پر۔ فَإِنَّهُ، جب یہ مفرد ہو یعنی اسم لا النافیہ للجنس، یبنى علی ما ینصب بہ لو کان معربا، تو مبنی علی النصب ہوتا ہے اگر وہ کیا ہو، معرب ہو، مبنی نہ ہو۔ فَإِن كَانَ مُفْرَدًا أَوْ جَمْعُ تَكْسِيرٍ، اگر یہ مفرد ہو، جمع تکسیر ہو، جمع مکسر ہو، تو بنی علی الفتح، یہ مبنی علی کیا ہوگا، فتح ہوگا۔ جیسے نحو لا رجل ولا رجال، دیکھو یہ لا رجل یہ مفرد کی مثال، ولا رجال جمع تکسیر کی مثال۔ وَإِن كَانَ مُثَنًّى أَوْ جَمْعُ مُذَكَّرٍ سالم، یا جمع مذکر سالم ہوتا ہے یا تثنیہ ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ، یعنی جمع مذکر سالم ہو یا تثنیہ ہو تو فَإِنَّهُ يُبْنَى عَلَى الْيَاء، تو اس صورت میں کیا ہوگا، مبنی علی الیا ہوگا۔ کما ينصب بالیا، جیسے کہ منصوب ہوتا ہے بالیا، یا کے ذریعے سے۔ تقول، آپ پڑھیں لا رجلین، ٹھیک ہے، ولا مسلمین عندی، لا رجلین یہ تثنیہ کی مثال ہے مبنی علی الفتح، ولا مسلمین عندی یہ جمع تکسیر کی مثال، مسلمین نہیں کہیں گے یہاں پر، مسلمین کہیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ یہ جمع تکسیر کی مثال ہے۔ وَإِن كَانَ جَمْعُ مُؤَنَّثٍ سَالِمًا، لیکن اگر جمع مؤنث سالم ہو تو پھر اس صورت میں بنی علی الکسر، یہ مبنی علی الکسر ہوں گے، ٹھیک ہے، مسلمات اس طرح۔ وقد یبنى علی الفتح، کبھی مبنی علی الفتح بھی ہوتا ہے، کون، یہی جمع مؤنث سالم، ٹھیک ہے۔ نحو لا مسلمات فی الدار، تو اس کو لا مسلمات آپ پڑھ سکتے ہیں، مسلمات، چونکہ محلن پڑھنا ہے نا ہم نے، محلن جو اس کو مفتوح پڑھنا ہے۔ وقد روی بالوجہین، اب کبھی کبھار دونوں وجہ یعنی آئے ہیں، یعنی کبھی مبنی جمع مؤنث سالم مبنی علی الکسر پڑھا ہے، کبھی مبنی علی الفتح پڑھا ہے، کبھی دونوں یعنی مبنی علی الکسر بھی اور مبنی علی الفتح بھی۔ جیسے شاعر کا قول ہے لا سابغات ولا جأو باصلة تقی المنون لدى استفعال آجال، ہماری شاید مثال لا سابغات میں ہے، لا سابغاتی میں اس کو لا سابغاتی جمع مؤنث سالم کے ساتھ مبنی علی الکسر، ولا سابغاتا مبنی علی الفتح دونوں کے ساتھ پڑھے گئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں 7 وَلَكَ فِي النَّحْوِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ فتح الاول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع نصب وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح۔ یہ مسئلہ نحوی میں سے بہت زیادہ گمبھیر مسائل میں سے ہے جس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے آسان، لیکن اختلاف نحوی اس پہ یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ گمبھیر مسائل شمار کرتے ہیں، لیکن پڑھنے میں آسان ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں اس مسئلے میں اگر نکرہ ہو، اسم نکرہ ہو، اس کے ساتھ کیا آ جاتے ہیں، لا نافیہ للجنس، ٹھیک ہے، اور دو نکرہ آئے اور اس کے جو اسم لا جو ہے دونوں جو ہے نکرہ ہو اور اس کے ساتھ لا مکرر ہو، دو اسم آئے، پہلے نکرے کے ساتھ بھی لا ہے، دوسرے کے ساتھ بھی کیا ہے، لا ہے، تو اس صورت میں اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہاں پر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ 5 طریقے بیان کرتے ہیں علماء۔ اگر پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، پہلے والے جو اسم لا ہے اس کو آپ مفتوح پڑھیں یا مرفوع پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، آپ رفع کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نصب کے ساتھ پڑھیں،
فتح کے ساتھ پڑھیں، نصب نہیں فتح کے ساتھ، تو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ فتح رفع کے ساتھ پہلے والے کو اگر فتح دیں گے پہلے اسم لا کو، تو دوسرے میں آپ 3 اعراب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دے سکتے۔ وہ کیا ہے؟ یا فتح دیں گے، یا نصب دیں گے، یا رفع دیں گے، یہ 3 جائز ہے۔ لیکن اگر آپ پہلے میں نصب پڑھیں، فتح پڑھیں گے، تو دوسرے میں نصب ممنوع ہے، باقی جو رفع اور فتح ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کل 5 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے عبارت کو تو آپ کو سمجھ آ جائیں گے، ہم ایک ایک وجہ کو جو ہے تفصیل سے بیان کریں گے، مسئلہ نہیں اس میں آسان ہے۔ وَلَكَ فِي النَّحْوِ، یہ جو فی نحوی اس مثال میں آپ کے لیے اختیار ہے۔ لکا کا مطلب ہوتا ہے اختیار، یعنی آپ کے اختیار میں ہے کیا؟ لا حول ولا قوت، اس مثال میں آپ کے لیے اختیار ہے۔ یہ کیا اختیار ہے؟ فتح الاول، پہلے کو آپ فتحہ دے دیں، ورفعہ یا رفع دے دیں۔ دیکھو فتح الاول کے بعد ایک لائن چھوڑ کے ورفعہ ہے نا، یہ مراد ہے، یہ ورفعہ ہے، رفعہ یہ اس پر عاطف ہے۔ تو پہلے والے جو نکرہ ہے اس میں آپ کے لیے اختیار ہے کہ فتحہ دے دے یا رفع دے دے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ پہلے والے کو کیا دیں گے؟ فتحہ، پہلے اسم ملا کو کیا دیں گے؟ فتحہ دیں گے، تو وفی الثانی آپ اس طرح پڑھیں، جس طرح میں ابھی پڑھ رہا ہوں نا اس طرح پڑھیں، نہیں تو پھر عبارت میں اشتباہ ہو سکتے ہیں۔ دیکھو پہلے ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ وَلَكَ فِي النَّحْوِ فِي نَحْوِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ فتح الاول، یہ فتح الاول کو کس کے ساتھ ملانا ہے؟ ورفعہ کے ساتھ، یہ واو عطف ہے فتح الاول پر، ٹھیک ہے۔ یہ اگر آپ پہلے کو فتح پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی مرضی ہے، پہلے کو رفع پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ لیکن اگر آپ پہلے کو کیا کریں گے؟ فتح پڑھیں گے، تو وفی الثانی دوسرے میں آپ کی مرضی نہیں چلیں گے، دوسرے میں کیا چلے گا پھر؟ الفتح والنصب والرفع، یا آپ دوسرے کو نصب دینا پڑے گا، یا رفع دینا پڑے گا، یا فتح دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کالصفتی فی نحو، جیسے کہ صفت نحو، فی نحو اس مثال میں لا رجل، آپ نے لا رجل نصب پڑھا ہے نا، فتح پڑھا ہے، تو پہلے آپ کی مرضی ہے لا رجلو پڑھے یا لا رجل پڑھے، لا رجلن پڑھے یا لا رجولا پڑھے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ نے لا رجل پڑھا ہے فتح کے ساتھ، تو اس صورت میں ظریفون میں آپ کے لیے 3 اعراب ہوں گے، یا ظریفہ فتح کے ساتھ، یا نصب کے ساتھ ظریفن، یا کیا پڑھیں گے؟ ظریفن رفع کے ساتھ۔ یہ پہلی حالت، 3 چیزیں کلیئر ہو گئی۔ دیکھو یہاں پہ فتح اول کے ساتھ، ایک فتح اول ہو تو فتح کے ساتھ پڑھیں گے، یہ پہلا اعراب، نصب کے ساتھ پڑھیں گے دوسرا اعراب، رفع کے ساتھ پڑھیں گے تیسرا اعراب، یہ کلیئر ہو گیا۔ باقی فَيَمْتَنِعُ النَّصْبُ وَرَفْعُهُ فَيَمْتَنِعُ النَّصْبُ، لیکن وَرَفْعُهُ، لیکن اگر آپ پہلے کو کیا پڑھیں گے؟ رفع کے ساتھ، تو فَيَمْتَنَعُ النَّصْبُ، دوسرے میں نصب پڑھنا ممنوع ہے، یعنی آپ پہلے میں لا رجلن پڑھیں گے، دوسرے میں ظریفن پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، چونکہ نصب نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن کیا پڑھیں گے پھر آپ فتح اور دوسرے میں آپ فتح اور رفع پڑھ سکتے ہیں، یعنی لا رجل ظریف، لا رجل ظریفن آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ 2 اعراب ہو گیا، رفع اور فتح یہ پڑھ سکتے ہیں، تو 5 اعراب، نصب پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ کل 5 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آ رہے ہیں، شرح میں بھی موجود ہے۔ وَإِن لَّمْ تَتَكَرَّرْ لَا، یہ اس صورت میں تھا جب دونوں نکرہ کے ساتھ اسم کے ساتھ لا کیا ہو؟ مکرر ہو۔ لیکن اگر دونوں اسم لا نافیہ للجنس کے ساتھ لا تکرار نہ ہو، تو او فصلت الصفہ، یا صفت کوئی درمیان میں فاصلہ آیا ہو، او کانت غیر مفردۃ، یا فاصلہ نہیں ہے بلکہ وہ صفت جو ہے غیر مفردہ ہے، تو امتنع الفتح، وہاں پہ فتح دینا ممنوع ہے۔ اس کی تفصیل بھی ابھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شرح اذا تکررت لا مع النکرۃ، 2 نکرے آئے فرض کرے اور دونوں کے ساتھ لا نافیہ للجنس کیا ہے؟ تکرار ہے، دونوں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ جاز فی النکرۃ الاولی الفتح والرفع، تو پہلے والے نکرے میں آپ کے لیے مرضی ہے کہ آپ اس کو فتح دے دیں یا رفع دے دیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فَإِن فَتَحْتَ، لیکن اگر آپ پہلے والے نکرے کو کیا دے دیں؟ فتح دے دیں، فَلَكَ فِي الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ، دوسرے میں کتنے وجوہ ہے؟ 3۔
وہ کیا ہے؟ الفتح والنصب والرفع، یہ تین صورتیں ہوں گی۔ الفتح پہلی صورت، نصب دوسری صورت، رفع تیسری صورت۔ وَإِن رفعت، لیکن اگر پہلے والے نکرے کو آپ نے کیا کیا؟ رفع دیا، فَلَكَ فِي الثَّانِيَةِ وَجْهَانِ، دوسرے نکرے میں آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ دو وجہ ہے، الرفع والفتح، یا رفع دیں گے یا فتح دیں گے۔ وَيَمْتَنِعُ النَّصْبُ، نصب دینا وہاں پر کیا ہے؟ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ فَتَحَصَّلَ، تو نتیجہ نکلا، انہو نتیجتاً، یہ نتیجہ نکلا، یجوز فتح الاسمین ورفعہما، دونوں اسم کو فتح دینا بھی جائز ہے، ورفعہما، دونوں اسم کو رفع دینا بھی جائز ہے۔ کتنے صورتیں ہو گئی؟ دو۔ وفتح الاول ورفع الثانی، یہ تیسری صورت۔ فتح الاول رفع الثانی، پہلے اسم کو فتح دوسرے اسم کو رفع، تیسری صورت۔ وعکسہ، یہ چوتھی صورت، یعنی رفع الاول و فتح الثانی، یہ چوتھی صورت۔ وفتح الاول و نصب الثانی، یہ پانچویں صورت۔ فہذہ خمسۃ اوجہ، یہ پانچ صورتیں ہیں فی مجموع ترکیب، اس اعراب کے لحاظ سے، اس لا حول ولا قوت میں، ٹھیک ہے۔ یہ سب اس وقت تھا، یہ پانچ وجوہ اس وقت تھے جب اس دونوں نکرے کے ساتھ کیا ہو؟ حرف لا نافیہ للجنس کا تکرار ہو۔ فَإِن لَمْ تَتَكَرَّرْ لَا مَعَ النَّكْرَةِ الثَّانِيَةِ، دو نکرے ہیں لیکن پہلے والے نکرے کے ساتھ تو حرف لا نافیہ للجنس ہے لیکن دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ لم يجوز فی الاولی الرفع ولا فی الثانیۃ الفتح، نہ پہلے میں رفع دینا جائز ہے پہلے والے نکرے میں، نہ دوسرے والے نکرے میں فتحہ دینا جائز ہے۔ تقول، آپ اس طرح پڑھیں، لا حول ولا حول وقوة قوتن او قوتن بفتح حولا، لا حولا پڑھے ولا غیر، یہاں پر کیا کرنا ہے؟ لا حولا، یہ تو آپ نے پڑھنا ہے، بفتح الحولا لا غیر، یہ ایک ہو گیا۔ ونصب قوتن لا حول وقوتن، او رفعها لا حول او قوتن، یہ لا حول وقوتن۔ قال الشاعر، جیسے کہ شاعر نے ایسا کہا ہے، فلا اب وابنا مثل مروان وابنہ، تو یہاں پر اس میں ہماری شاید مثال کیا ہے؟ فلا اب وابنا، دیکھو دونوں نکرہ ہے، اب اور ابن دونوں کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن پہلے والے نکرے کے ساتھ کیا پڑھا ہے؟ فتحہ پڑھا ہے، دوسرے نکرے کے ساتھ کیا پڑھا ہے؟ نصب کے ساتھ پڑھا ہے، فلا اب وابنن، نن منصوب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ وَيَجُوزُ فَلَا أَبْ وَابْنٌ، اور یہاں پہ شاعر نے تو اپنے شعر میں کیا کہا ہے؟ فَلَا أَبْ وَابْنٌ پڑھا ہے نصب کے ساتھ، لیکن اگر آپ فَلَا أَبْ وَابْنٌ پڑھنا چاہتے تو پڑھ سکتے ہیں، چونکہ آپ کو یہ یہاں پر کہہ دیا نا قاعدہ، اگر لا تکرار نہ ہو دوسرے نکرے کے ساتھ تو پہلے والے کو آپ کیا دیں گے؟ فتحہ دیں گے، دوسرے میں آپ نصب پڑھیں گے یا مرفوع پڑھیں گے، تو لا حول وقوتن، لا حول وقوتن پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ شاعر کی قول جو ہے یہاں پہ شاید مثال طور پر۔ وَإِن كَانَ اسْمُ لَا مُفْرَدًا، یہ الگ بحث ہے، یہ اسی کے ساتھ ہے بس، لیکن یہ مفرد ہونے کی مثال کو بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كَانَ اسْمُ لَا مُفْرَدًا، اگر اس میں لا کیا ہو؟ مفرد ہو، وَنُعِتَ بِمُفْرَدٍ، اور اس کو صفت بھی مفرد لایا گیا ہے، اس میں لا بھی مفرد ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ بھی کیا ہے؟ مفرد ہے۔ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ، کوئی فاصل بھی اس کے درمیان نہیں ہے، اس صفت اور اسم کے درمیان، موصوف کے درمیان۔ مثال کے طور پر لا رجل ظریف فی الدار، مثلا لا رجل، رجل کیا ہے؟ اس میں مفرد ہے، اور ظریفہ اس کے لیے اس میں نعت بھی کیا ہے؟ مفرد لایا ہے، اور فاصلہ بھی نہیں ہے، تو جاز فی الصفت، اس صفت میں جائز ہے الرفع علی موضع لا مع اسمہا، دونوں کو رفع دے دیں، یعنی یوں اس میں لا کے موضع پر عطف کرتے ہوئے آپ اس صفت کو کیا دے دیں؟ رفع دے دیں، یہ جائز ہے۔ جیسے لا رجل ظریف فی الدار، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لا رجل ظریف فی الدار، یہ ظریفن کیوں جائز ہے؟ چونکہ اس میں لا کے موضع پر عطف کرتے ہوئے، اس میں لا کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ اصل موضع جو ہے مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کو کیا دیں گے؟ رفع دیں گے، یہ جائز ہے۔ فَإِنَّهُمَا فِي مَوْضَعِ الْإِبْتِدَاءِ، چونکہ موضع ابتدا ہے، اور والنصب، اور نصب بھی دینا جائز ہے ظریفن کو، صفت کو، یعنی
علی موضع اسمہا، اسم کے موضوع پر چونکہ یہاں پر یہ دو چیزیں ہیں، موضع لا ہے ایک موضع اسم لا ہے۔ موضع لا جو ہے مرفوع ہوتا ہے، موضع اسم لا جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتا ہے۔ موضع لا مرفوع ہوتا ہے، موضع اسم لا کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتا ہے، یہ فرق ہے۔ خود موضع لا کیا ہو گیا؟ مرفوع۔ موضوع اسم لا کیا ہوتے ہیں؟ منصوب ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اسم لا ہم نے ابھی لا کو کس کے ساتھ تشبیہ دی تھی پہلے پڑھتے وقت؟ ان حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ۔ ان بالحروف مشبہ بالفعل کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ اسم موضع لا کے ساتھ اگر اس کے موضوع پر عطف کریں گے، اس کے ساتھ ملائیں گے تو یہ منصوب ہوگا۔ اگر خود لا کے موضع کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ احسن، یہ فَإِنَّ مَوْضُعَ نَصْبٌ بِلَا الْعَامِلَ عمل ان، دیکھو یہ خود بیان کر رہے ہیں۔ فَإِنَّ مَوْضِعُهُ، موضوع لا اسم لا، نصب بلا العامل عمل ان، لا عاملہ کے اسم کی طرح۔ لا عاملہ کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عمل ان کرتا ہے۔ عمل ان کا عمل جو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اسم کو نصب، خبر کو رفع دیتا ہے۔ یہ ایک بات کلیئر ہوگی یہاں سے، ٹھیک ہے سسٹم۔ والفتح على تقدیر انک رکبت الصفہ مع الموصوف، اور فتح بھی آپ دے سکتے ہیں۔ لا رجل ظریفا آپ پڑھ سکتے ہیں ظریفہ، کیسے؟ انک رکبت الصفہ مع الموصوف، آپ نے موصوف کو صفت کے ساتھ کیا کیا؟ ترکیب کیا، مرکب کیا۔ مرکب کا معنی یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو کیا کر دیا ہم نے؟ ایک کر دیا۔ دونوں جو دو لفظ تھے اس کو ترکیب کر کے اس کو ایک کر دیا۔ کا ترکیب 15، جیسے کہ 15 کی ترکیب کی طرح، اعداد کی طرح۔ ثم ادخلت لا، پھر داخل کیا لا کو کس پر؟ علیہما، اس دونوں مرکب کر، اس دونوں مرکب پر جب آپ لا کو داخل کریں گے تو آپ دونوں کو فتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ لا رجل ظریفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لا 15، اس طرح، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ اس صورت میں تھا جب اسم لا مفرد ہو، اس کی نعت جو ہے، اس کی موصوف جو اس کو صفت لایا جائے، اس کو موصوف بنا کر، اور اس موصوف اور صفت کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو، تو یہ باتیں تھی۔ لیکن فَإِن فَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ، اگر اس اسم اور صفت کے درمیان کیا ہو؟ فاصل ہو، او کانت الصفہ غیر مفرد، یا فاصل ہو یا صفت ہی غیر مفرد ہو۔ موصوف تو مفرد ہے لیکن صفت کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے، تو جاز الرفع والنصب، وہاں پہ رفع بھی دینا جائز ہے، وہاں پہ نصب بھی دینا جائز ہے۔ وامتنع الفتح، لیکن فتح دینا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ فالاول، پہلے کی مثال کیا؟ یعنی رفع دینا جائز ہے، یعنی اگر موصوف و صفت کے درمیان فاصلہ نہ ہو، صفت غیر مفردہ ہو، تو وہاں پہ رفع دینا جائز ہے۔ پہلے رفع کی مثال، نحو لا رجل فی الدار ظریف و ظریفا، دیکھو یہاں پہ یہ جائز ہے۔ لا رجل موصوف ہے، مفرد ہے، لیکن فی الداری جار و مجرور، ظریفن فی الداری جار و مجرور ہے لیکن وہ غیر مفرد ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ غیر مفرد ہے صفت، تو اس صورت میں رفع دے ظریفن کہہ کر، او والنصب یا ظریفن کہہ کر نصب دے، یہ جائز ہے۔ یہ والثانی، دوسرا، یعنی کیا مطلب؟ ہاں، یہ والثانی دوسرے والا ہے، یہ پہلے والی مثال کو یوں پڑھنا ہے ہم نے، وہ میں نے اشتباہ کیا تھا یہاں پہ۔ لا رجلا فی الدار ظریف و ظریفا، یہ مثال، اس کو سمجھے۔ اس میں کیا ہے؟ موصوف و صفت کے درمیان کیا ہے؟ کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے اور صفت بھی غیر مفردہ ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے نصب بھی پڑھنا جائز ہے، فتح بھی، رفع بھی پڑھنا جائز ہے۔ دیکھو لا رجل ظریف ظریفا، یہاں لا رجل اس میں لا ہے، ٹھیک ہے، موصوف، ظریفن اس کے لیے صفت ہے، لیکن کیا ہے؟ یہاں پر فاصل آیا ہے، یہاں غیر مفرد نہیں، مفرد ہے، ظریف مفرد ہے، ہم نے فی الدار کو کہہ کر غیر مفرد قرار دیا تھا، وہ غلط تھا۔ فی الداری یہ جار و مجرور کیا آیا ہے؟ صفت و موصوف کے درمیان فاصل آیا ہے۔ جب فاصل آیا ہے تو ظریفن بھی پڑھنا جائز ہے رفع کے ساتھ، و ظریفن نصب کے ساتھ بھی پڑھنا جائز ہے۔ تو یہاں پر فی الداری فاصل آیا ہے کس کے درمیان؟ موصوف و صفت کے درمیان۔ ایک یہاں پہ فتحہ نہیں پڑھ سکتے، لا رجلا ظریفہ نہیں پڑھ سکتے، آپ ظریفہ نہیں پڑھ سکتے،
نصب پڑھ سکتے ہیں ظریفاً، رفع پڑھ سکتے ہیں ظریفن، لیکن ظریفہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ابھی ہم نے جو کہا نا موضوع لا اور اس میں موضوع لا پر عطف کرنے کی وہی علتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ والثانی دوسرا کیا ہے؟ یعنی موصوف اور صفت جو ہے، موصوف کی جو صفت ہے اسم لا کی وہ غیر مفرد ہے، مفرد نہیں ہے، تو وہاں پر جو ہے وہاں بھی آپ رفع اور نصب پڑھ سکتے ہیں لیکن فتحہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے نحو لا رجل طالعا جبلا و طالع جبلا، یہاں لا رجلا میں رجلا موصوف مفرد ہے، طالعا جبلا، طالعا کیا ہے اس کے لیے؟ صفت ہے لیکن غیر مفرد ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے لا رجل طالعا جبلا میں آپ جبلا منصوب بھی پڑھا ہے و طالع جبلا اور یہ مرفوع بھی پڑھا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن فتحہ نہیں پڑھ سکتے، طالعہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات جو ہے لا نافیہ للجنس کی تھی وہ ختم ہو گئی۔ یعنی یہاں تک آپ کے لیے گویا کہ ہم نے جو نواسخ کی بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواسخ کل کتنے ہیں؟ 3، حروف مشبہ بالفعل، اور یہ دوسرا تھا، پہلا جو ہے کانا اور افعال ناقصہ جو اس کے اخوات تھے اس کو بیان کیا، پھر جو ہے پہلا اس کو بیان کیا نواسخ میں سے، پھر حروف مشبہ بالفعل کو بیان کیا، اس کے بعد جو ہے لا نافیہ جس کو اس کے ساتھ اس کے ملحقات میں رکھ دیا، اور ابھی جو شروع کر رہے وہ نواسخ میں سے تیسرا ہے جو ظنہ اور اس کے اخوات ہے۔ یہ باب الثالث الثالث ظنہ ورعا وحسبا ودرا وخالا وزعما ووجدا القلبیات فتنصبهما مفعولین۔ یہ تیسرا ہے اب نواسخ میں سے جو مبتدا اور خبر دونوں پر داخل ہوتے ہیں، یہ ظنہ اور اس کے اخوات، اس کے بعد کیا کرتے ہیں یہ اسم کو اور خبر کو دونوں کو اپنے مفعول بنا کر کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ مبتدا خبر پر داخل ہو کر دونوں کو اپنے مفعول بنا کر کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں۔ اب یہ افعال قلوب کو افعال قلوب کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے، دل سے، قلب سے ہے، اس لیے۔ اب یہ ابھی آگے مثالیں آ رہی ہیں اور عبارت آ رہی، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں شواہد کو آپ نے ڈھونڈنا ہے، باقی ترجمے کو پڑھنا ہے تو مرضی ہے، نہیں پڑھنا تو وہ بھی مرضی ہے۔ الثالث ظنہ، تیسرا ہے ظنہ یعنی نواسخ میں سے، ورعا، رعا ہے، وحسبا 3، ودرا 4، وخالا 5، وزعما 6، ووجدا 7، یہ 7 ہے۔ القلبیات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قلبی۔ فتنصبهما مفعولین، ان کا کام کیا ہے؟ 2 مفعولوں کو نصب دینا۔ نحو رأیت اللہ اکبر کل شیء، یہ ایک بات کلیئر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے اس کے اندر الغاء و تعلیق بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُلْغَيْنَا بِرُجْحَانٍ إِن تَأَخَّرْنَا، اگر جو ہے افعال قلوب میں یہ ہوتا ہے اگر یہ مبتدا خبر کے آخر میں آئے تو کیا کرتے ہیں؟ ملغا ہوتے ہیں، عمل نہیں کرتے، درمیان میں آئے تو عمل نہیں کرتے، ملغا ہوتے ہیں۔ اسی طرح القوم فی اثر ظننت، یہ ساری مثالیں بعد میں آ رہے ہیں الغاء میں، ٹھیک ہے، وہ ہم بیان نہیں کریں گے، پھر صرف عبارت کو پڑھیں گے، وہ باقی آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ وَبِمُسَاوَاتِ إِن تَوَسَّطْنَا، لیکن اگر درمیان میں آئے تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو عمل دے دیں یا نہ دے دیں، یعنی اگر افعال قلوب اپنے 2 معمولوں کے درمیان میں آئے تو آپ کی مرضی ہے۔ وَفِي الْأَرَاجِيزِ خِلْتُ اللَّؤُومُ وَالْخُوَرُ، یہ وسط کی مثال۔ وَإِنَّ وَلِيَهُنَّ مَا أَوْلَى أَوْ إِن النَّافِيَاتِ، اگر ان افعال قلوب کے ساتھ ما نافیہ، لا نافیہ، ان نافیہ، لام ابتدا او لام الابتدا او القسم یا قسم او الاستفہام یا استفہام، ان میں سے کوئی چیز ان کے ساتھ یعنی افعال قلوب میں سے کسی کے ساتھ مل جائے، بطل عملہن فی اللفظ وجوباً، تو وہاں پر کیا ہو جائیں گے؟ عملاً ظاہراً جو ہے اس کا عمل کیا ہوگا؟ باطل ہوگا، لیکن معناً باطل نہیں ہوگا۔ وسمی ذالک تعلیقاً، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعلیق کہتے ہیں۔ اب یہاں الغاء و تعلیق کی وضاحت تھوڑی سی سنیں۔ الغاء کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظاً بھی عمل باطل کرے، معناً بھی عمل باطل کرے۔ تعلیق کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظاً عمل باطل کرتا ہے، معناً عمل باطل نہیں ہوتا۔ نحو لنعلم ای الحزبین احصیٰ، یہ اس کی مثالیں جو ہے اس کی وضاحت آ رہی ہے، ان سب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب شرح آ رہے ہیں تو اس میں سب ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ اب سب جو افعال قلوب کے جو ہم نے ساتھ گرے ان کی مثالیں اور اس کے جو ہے
مثالوں کو ساتھ کے بیان کر رہے ہیں۔ الباب الثالث شرح، تیسرا باب، من النواسخ، نواسخ میں سے، ما ينصب المبتدا والخبر معا، جو مبتدا خبر دونوں کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں ساتھ۔ وہو افعال القلوب، وہ کیا ہے؟ افعال قلوب ہے۔ وہو ظنہ ہے پہلا، نحو وإنی لأظنک یا فرعون مثبورا، اس میں کیا کیا ہے؟ ظنہ، حروف مشبہ، یہ ظنہ جو ہے افعال قلوب ہے، کا اس کا اسم ہے، مسبوراً اس کے لیے کیا ہے؟ مفعول ثانی ہے، ٹھیک ہے، مفعول اول کا مفعول ثانی مسبورہ، یہ ظنہ نے عمل کیا ہے۔ ورعا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، رعا میں یہ پہلا یرونہ ہو کا اس کا اسم مفعول اول، بعیدا مفعول ثانی، ونراہ میں نرا مفعول افعال قلوب، ہو اس کا مفعول اول، قریباً اس کا مفعول ثانی۔ یہ دو شواہد ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، ایک کو لکھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں اس میں موجود ہے تو آپ دونوں لکھیں، مسئلہ نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ وقول الشاعر، اسی طرح شاعر کا قول ہے، رأیت اللہ اکبر کل شیء محاولۃ واکثرها جنودا، اس میں کیا ہے؟ رأیتو، رأیت اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہاں پر جو اللہ اکبر دو مفعول ہے رأیتو کے لیے، ٹھیک ہے۔ وحاسبہ، اور اسی طرح حاسبہ ہے، نحو لا تحسبوه شرا لکم، حاسبہ تحسبوه، ہو اس کا مفعول اول، شرا مفعول ثانی ہے۔ دریت الوفی العہد یا عروہ فاقتبط فإن اقتباطا بالوفاء حمید، غبطہ کرنا ایک اچھا عمل ہے، اس کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو دریت الوفیہ، یہاں دری درا جو ہے افعال قلوب میں سے ہے، تا مفعول اول ہے، الوفیہ مفعول ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ وخالہ ہے، یہ افعال قلوب میں سے، کقولہ یخال بہ راعی المحمولۃ طائرا، راعی المحمولہ جار مجرور ہو کر یہ کیا بنے گا؟ مفعول اول، طائرا مفعول ثانی، یہ خالہ ہے۔ وزعم، نحو قولہ تعالی، کقول شاعر، شاعر کا قول ہے زعمہ میں، زعمتنی شیخا ولست بشیخ انما شیخ من یدب دبیبا، لوگ مجھے گمان کرتے کہ میں بوڑھا ہو گیا، میں بوڑھا نہیں ہے، اس طرح کے شاعر کہہ رہا ہے۔ تو یہ زعمتنی، یہ یا مفعول اول ہے زعمہ کے لیے، شیخا مفعول ثانی ہے، یا مفعول اول ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ وجدہ ہے، کقولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، تجدوہ عند اللہ هو خیرا وعظم اجرا، تم اللہ کے پاس پاؤ گے بہت بڑا اجر اور بہت بڑا خیر اور اجر عظیم پائیں گے۔ تو تجدوہ میں تجد وجدہ سے افعال قلوب میں سے ہے، ہو مفعول اول، خیرا مفعول ثانی ہے۔ وہ علمہ ہے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ کا قول ہے، فإن علمتموهن مؤمنات، تو علمتموهن، ہن جو ہے مفعول ثانی، اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس کے لیے مفعول اول ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات کلیئر ہوگی جو اس کے افعال قلوب اور اس کی مثالیں۔ ومن احکام هذه الافعال، ان افعال کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ انه يجوز فيها الالغاء والتعلیق، اس میں الغاء بھی ہے اور تعلیق بھی ہے۔ فاما الالغاء، اب الغاء کی تعریف کرتے ہیں، فہوا، یہ الغاء جو ہے، عبارت عن ابطال عملها في اللفظ والمحل، یعنی الغاء عبارت ہے کس سے؟ یعنی وہ عمل کو باطل کرتا ہے افعال قلوب کے، لفظاً بھی اور محلاً بھی، باطناً بھی، معناً بھی، ٹھیک ہے۔ لتوسطها بین المفعولین، کیوں؟ چونکہ یہ دونوں مفعولوں کے درمیان آتے ہیں، دونوں مفعولوں کے درمیان آنے کی وجہ سے، ایک پہلی صورت، او تأخرها عنہما، یا تأخر الافعال القلوب عنہما عن المفعولین، یا دونوں مفعول کے آخر میں آتے ہیں یا دونوں مفعولوں کے درمیان میں آتے ہیں، اس وجہ سے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثال، توسطہما بینہما، یعنی افعال قلوب کا اپنے دو معمولوں کے درمیان میں آنے کی مثال، قول کا، جیسے کہ آپ کا قول، زیدن ظننت عالما، یہاں پر آپ نے کیا کیا؟ ظننتو کو، جو کہ افعال قلوب میں سے، یہ درمیان میں آیا ہے، زیدن مفعول اول، عالما مفعول ثانی، جو ان کے دونوں کے درمیان میں وارد ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ، اور یہ جائز، یہاں پر یہ جو ہے، یہ آپ نے عمل دیا ہے، بالاعمال، عمل دینے کی مثال ہے۔ وَيَجُوز، لیکن جائز ہے یہاں پہ، زیدن ظننت عالم کہنا، بالاہمال، مہمل قرار دینا بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یعنی مطلب یہ ہو گیا کہ اگر افعال قلوب اپنے دونوں معمولوں کے درمیان میں آئے تو اس وقت آپ عمل دے بھی سکتے ہیں، زیدن ظننت عالما کہہ سکتے ہیں، اور زیدن ظننت عالم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عمل بھی دے سکتے ہیں، عمل سے باطل بھی کر سکتے ہیں۔ قال الشاعر، شاعر نے کہا ہے،
اب الاراجیز یبن اللؤوم توعدنی وفی الاراجیز خلط اللؤوم والخور. یہاں ہماری شاید مثال وفی الاراجیز میں ہے، دوسرے مصرع میں. وفی الاراجیز جار و مجرور یہ جو ہے مفعول اول ہے، اللؤوم والخور مفعول ثانی ہے، خلطو اس کے لیے کیا ہے؟ درمیان میں وارد ہوا ہے. اس میں دونوں طریقے سے ہاں یہ یہاں پہ خود بیان کر رہے ہیں. فاللؤوم مبتدا مؤخر، لؤوم مبتدا مؤخر ہے. وفی الاراجیز فی موضع رفع، فی الاراجیز موضع رفع پر ہے، یہ فاعل وہ دوسرا خبر ہو گیا. لأنہ خبر مقدم، یہ فی الاراجیز خبر مقدم ہے اور لؤوم کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. وَأُلْغِيَتْ خِلْطُ لِتَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا، اور یہاں خلطو نے عمل نہیں کیا. کیوں عمل نہیں کیا؟ چونکہ درمیان میں آیا ہے. وَحَالِ الْوَجْهَانِ سَوَاءٌ أَوْ الْإِعْمَالُ أَرْجَحُ. یہ اب یہاں پہ سوال ہے کہ عمل دینا بہتر ہے یا عمل نہ دینا بہتر ہے؟ تو فرماتے ہیں الاعمال ارجح، عمل دینا کیا ہے؟ بہتر ہے. فیہ مذہبان، لیکن یہاں پہ دو مذہب ہے. بعض کہتے ہیں کہ عمل دینا ارجح ہے، بعض کہتے ہیں اعمال دینا کیا ہے؟ ارجح ہے. یعنی ارجحیت میں اختلاف ہے علماء کے درمیان، دو نظریے پائے جاتے ہیں. یہ درمیان میں آنے والی مثالیں تھیں افعال قلوب کا اپنے دو معمولوں کے درمیان. وَمِثَالُ تَأْخُرِهَا عَنْهُمَا، لیکن افعال قلوب کا آخر میں آنا عَنْهُمَا ان دو مفعولوں کے آخر میں ہے. قول کا، آپ کا قول، زید عالم ظننت بالاہمال، یہاں پر کیا کیا ہے؟ عمل سے ملغا قرار دیا ہے. زید بھی مرفوع ہے، عالم بھی مرفوع ہے، اور ظننت کیا ہے؟ آخر میں آیا، اس لیے عمل باطل قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. وہو الارجح بالاتفاق، یہ عمل کو باطل قرار دینے اس میں اتفاق ہے. پہلے میں اگر افعال قلوب درمیان میں آئے تو وہاں ارجحیت میں اختلاف تھے. بعض کہہ رہے تھے عمل دینا بہتر ہے، بعض کہہ رہے ہیں اہمال کرنا بہتر ہے. لیکن آخر میں آئے تو سب کا اتفاق ہے کہ عمل سے باطل قرار دینا کیا ہے؟ ارجح ہے. وہ یجوز، جائز ہے. زیدن عالما ظننت بالاعمال، اعمال دینا جائز ہے، لیکن ارجح کیا ہے یہاں پہ؟ اہمال کرنا افضل ہے. قال الشاعر، شاعر نے بھی ایسا کہا ہے. کیا کہا؟ القوم فی اثر ظننت فإن یکن ما قد ظننت ظفرت وخابوا. یہاں اس شعر میں شاعر کہتا ہے القوم فی اثری ظننت، القوم اس کے لیے یہ القوم فی اثری ظننت، ظننت آخر میں آیا ہے، القوم فی اثری ہے پہلے، اس کے مفعول اول اور مفعول ثانی. فی اثری یہ خبر ہے، القوم مبتدا ہے. ان دو کے بعد یعنی ان دو مفعولوں کے بعد ظننت آئے. یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو عمل دے دے یا کیا دے دے؟ باطل قرار دے. فالقوم مبتدا، قوم مبتدا ہے. دیکھو وفی اثری اور فی موضع رفع علی انہ خبر، یہ موضع رفع ہے اور خبر کی بنیاد پر ہے. واہملت ظنہ، اور یہاں پہ ظنہ نے عمل نہیں کیا، مہمل قرار دیا. کیوں؟ لتاخرها عنہما، چونکہ یہ دونوں مفعولوں سے دونوں مفعولوں کے بعد میں آیا ہے. وَمَتَى تَقَدَّمَ الْفِعْلُ عَلَى الْمُبْتَدَى وَالْخَبَرْ مَعًا، جب بھی فعل مقدم ہو مبتدا خبر دونوں پر، لم يجوز الاہمال، تو وہاں اہمال جائز نہیں ہے. یعنی پہلے افعال قلوب ہو، بعد میں مبتدا ہو، اس کے بعد خبر ہو، تو وہاں پہ جائز نہیں ہے کہ آپ عمل کو باطل قرار دیں. یہ عمل کو باطل قرار دینا یا درمیان میں آنے کی وجہ سے ہے یا آخر میں آنے کی وجہ سے. اگر ابتدا میں ہی ظننتو موجود ہے تو آپ اس کو باطل نہیں قرار دے سکتے. اس کو بعد میں آنے والے مبتدا خبر ہے، اس کو اس کے مفعول نہیں بنانا چاہتے تو ایسا نہیں ہو سکتا. لا تقول، آپ یہ نہ کہیں ظننت زید قائم، یہ جائز نہیں. کیوں؟ چونکہ یہ ظننتو پہلے ہے، زید مبتدا بعد میں ہے، اور قائم خبر بعد میں اس مبتدا کے بعد ہے. تو اب یہ دونوں مفعول کو یہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ ظننت زیدن قائمن پڑھنا چاہیے، نہ کہ ظننت زید قائمن باطل قرار دے. ایسا جائز نہیں، بالرفع کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے. خلاف للکوفیین، لیکن کوفہ والے کیا کرتے ہیں؟ اس میں اختلاف کرتے ہیں. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر افعال قلوب پہلے ہو، مبتدا خبر دونوں مفعول بعد میں ہو، تب بھی آپ عمل نہیں دینا چاہتے تو یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. یہ کس کے نزدیک ہے؟ ہاں، کوفہ والے یہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ایسا جائز نہیں ہے. وَأَمَّا التعلیق انشاءاللہ یہ رہ جائیں گے یا بعد میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. ٹائم کافی آ چکا ہے اس لیے